اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پانچویں جو سب سے چھوٹی سب سے بڑی وجہ ہے انر من پاکستانیوں سرمایہ کی ملک سے باہر منتقلی. پاکستان میں جاری ظلم و جبر کے ماحول اور لا قانونیت سے عوام شدید مایوس ہے. سرمایہ کار اور انر من افراد جو بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں. 2 سال کے عرصے میں تقریباً 17 لاکھ افراد کے بیرون ملک منتقل ہونے سے ملکی معیشت کو اندازاً 15 سے 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے. معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے. کروڑ ریٹ صفر پر ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے. ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے. لوگ ہر حال میں ملک سے باہر جا رہے ہیں. آئے روز لوگوں کے ڈوبنے کی خبر آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملک میں مایوس کس قدر عروج پر ہے. پانچویں سب سے بڑی وجہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں. ملک میں سب سے چھوٹی کی وجہ کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ملک کے اندر جو عمران خان نے چھوٹی وجہ ڈسکس کی کہ ملک کے اندر آئین اور قانون توڑا جا رہا ہے, ملک کے پاس جو لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے, ملک کے اوپر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اس لیے یہاں کی جو عوام ہے, یہاں کی جو آبادی ہے, یہاں کی جو عوام ہے وہ اس ملک کو خیر بات چھوڑ کے اپنا سارا کاروبار اپنے آپ کو پاکستان سے خیر بات کہہ کے دوسرے ملک سے توڑے, کیونکہ یہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج کے اوپر ہے, یہاں ظلم و جبر عروج کے اوپر ہے, یہاں جمہوریت کے نام کے اوپر جمہوریت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہاں ادھر کوئی انصاف کی توقع نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ نے لوگوں نے عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. عوام مایوس ہو چکی ہے. یہاں نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے انٹرنیٹ کے ساتھ مذاق کیا. آج پاکستانی عوام مایوس ہو کے رہ گئی. آج غریب عوام 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. آج غریب عوام, آپ جائیں غریب عوام کے پاس نکلیں, آج آپ عوام کے پاس جائیں, آج عوام بولی کہ آج ہمارے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے. ہم 2 وقت کی روٹی کہاں سے لائیں, ہم 2 وقت کی روٹی کہاں سے کھائیں, ہمیں بتا دیں. غریب عوام رول رول کے مر رہی ہے. آج وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتی. آج عوام رول کے مر گئی. آج انہوں نے غریب عوام کو دوار کے ساتھ لگا دی ہے. یہ صرف اپنے پاکستانی قوم کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں اور کچھ ہی کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس کے پانچویں سب سے بڑی وجہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالیاں. ملک میں جانب فسادیت کا بازار کھڑا ہے. بنیادی انسانی حقوق کی معطلی اور ارمٹوں کی پامالی سمیت وہ سب کو چھوڑ رہا ہے جو مشرقی پاکستان میں کیا گیا تھا اور سکوٹ ڈھاکہ کے جیسا ثانیہ وقوع پذیر ہوا. 8 فروری کو ایک بار پھر ہمارے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش میں ملک بھر میں چھاپے مار کر چار دیواری کا تقدس استعمال کیا گیا ہے. یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. پنجاب پولیس 60 سے زیادہ شاہ کی فوجدار بن کر بدماشی پر اتر آئی ہوئی ہے. وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے ایک کارکن کو جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا. یہ عمران خان نے کہا ہے کہ پانچویں سب سے بڑی وجہ تو یہ ملک تباہ اور برباد ہو رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں. ملک کے اندر ظلم ستم جو عروج کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج کے اوپر, جب تک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کم نہیں ہوں گی, ہماری مائیں بہنوں کے ساتھ یہ ظلم ستم, ہماری عوام کے ساتھ یہ ظلم ستم نہیں کم ہوگا, یہ عوام آپ سے نفرت کرتی رہے گی اور یہ عوام آپ کے اوپر لان تان بیچتی رہے گی. اور جو آپ کا اور عوام کے بٹوین میں رشتہ ہے وہ اس کے اندر کلر چاہتی رہے گی. عوام آپ سے دور ہوتی رہے گی جب تک آپ ان وقت کی یزیدوں اور فرونوں کے ساتھ مل کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں روکیں گے, فل اسٹاپ نہیں لگائیں گے, عوام کے اوپر اپنی قوم کے اوپر ظلم ستم کریں گے. 8 فروری کے بعد عوام کے اوپر کریک ڈاؤن مزید اضافہ ہو گیا. عوام کے گھروں کے اوپر چاپے مارے جا رہے ہیں. رات کے اندھیروں کے اندر ہماری مائیں بہنوں کے گریبانوں تک اب ان کی گلی ساتھ جاتے جا رہے ہیں. آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے. آپ کو اللہ کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کو آپ کو قیامت کی روز حساب دینا پڑے گا. یہاں تو آپ اپنی پاور کا ازما سکتے ہیں, اپنی پاور کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ بڑے سے بڑا مین بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کا قتل عام کر سکتے ہیں, لوگوں کے پاس ظلم و ستم کر سکتے ہیں. لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ آپ کی کوئی پاور کام نہیں آنی ہے. آپ نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوگا. لوگ آپ سے حساب کتاب لیں گے. قیامت کے روز آپ کو ایک ایک چیز کا اللہ کو حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آخری, اس کے بعد 9 مئی اور 36 نومبر جیسے ثانیات کی ریاست کی جانب سے کی جانے والی انسانی حقوق کی سنگین پالیسیوں پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اس ملک میں کسی کو انصاف ملنا ممکن نہیں ہے. 9 مئی اور 36 نومبر کو ہمارے نٹے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تجسس کی انتہائی کر دی گئی. پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلا کر شہید کیا گیا. سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے. ہمارے 20,000 سے زائد ورکر
वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हज़ारों बेगुनाह लोगों को कई कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया, लोगों से सियासत करने का हक छीना गया, सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर उनको निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जो इंसानी हकूक़ का हाल था, आप पूरा मुल्क इसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पैकेज जज भर्ती किए जा रहे हैं, मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और साफियों को भी अपनी मन मर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 2016 आइन तरमीम के बाद निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है, जिसकी लाठी इसकी बेंच का कानून चल रहा है, लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इसका दर से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा, जब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये इमरान खान ने वजह बताई है कि ये मुल्क क्यों तबाह और बर्बाद हो रहा है। इमरान खान ने कहा है कि मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ और उसके ऊपर मुल्क के अंदर 2016 आइन तरमीम, आपने लाइटें बंद करके अपनी आवाम के ऊपर गोलियाँ चलाई, स्ट्रेट फायरिंग की, आपने 9 मई जैसा बकवास प्रोपेगेंडा किया, 9 मई जैसा आपने फोर्स ऑपरेशन करवा के इस मुल्क को टाई के तारे खड़ा किया, एक लीडर को बचाने के लिए, एक लीडर को गिराने के लिए, एक मकबूल तीन पार्टी को तोड़ने के लिए आप ये सारे अरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क के अंदर फसादियत कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर जुल्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर साफियों के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, जुल्म इस्तेमाल कर रहे हैं। 26 आइन तरमीम ला के अदलिया को कंट्रोल करिए, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को, पाकिस्तान के एक एक अदारे को आपने तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया, एक एक अदारे को आपने कंट्रोल कर लिया। इस तरह मुल्क आगे नहीं जा रहा, ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये मुल्क पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये इमरान खान ने अपने साथ इन्होंने सफ़ों के ऊपर, इमरान खान ने 7 सफ़ों से मुतलिक इमरान खान ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मीर को ख़त लिखा है और पूरा ख़त मैंने आपको पढ़ के सुना दिया और उसके ऊपर हमने बातचीत भी की है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी और हम अगली वीडियो पे इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी देंगे और जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया है आर्मी चीफ की तरफ से उसके ऊपर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।